السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سامعین اکرام، اب ہم آپ کی خدمت میں شیخ الحرم فضیلت الشیخ محمد خیر محمد حجاجی المعروف شیخ محمد مکی دامت برکاتہ کے دروس الحرم تفسیر ابن کثیر کی سورۃ ہود پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اب آپ سورۃ ہود کی کیسٹ نمبر 1 سماعت فرمائیے. من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. سورۃ ہود ان سور مبارکہ میں سے ہے جو ہجرت سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور جیسا الحمدللہ آپ کئی صورتوں کے اول میں پڑھ چکے ہیں کہ جو صورتیں بھی ہجرت سے پہلے اتریں گی وہ سورہ مکیہ کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ سور مدنیہ کہلاتی ہیں. کیونکہ میرے محبوب کی زندگی جو ہے وہ 2 حصوں میں ہے، ایک مکی حصہ ہے اور ایک مدنی حصہ ہے. تو ہجرت سے پہلے کی جو زندگی مبارک ہے 53 سال گویا وہ مکی زندگی ہے، اور ہجرت کے بعد کی زندگی مبارک جو ہے 10 سال وہ مدنی زندگی. تو اب جو ہجرت سے قبل صورتیں اتری ہیں وہ چاہے جہاں بھی اتریں، جس مقام پر بھی اترے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں اتریں گی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں، چاہے وہ جہاں اتریں. چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر تو بالکل مکہ کے قریب ہے، حدود حرم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور بڑی آیات مبارک نازل ہوئی. پھر راستے میں سورۃ الفتح نازل ہوئی. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حدود میں ہے لیکن وہ سورہ مدنیہ کہتے ہیں. جیسے جب میرے آقا حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج مبارک کے لیے تشریف لائے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اسی طرح سورۃ المرسلات جو ہے وہ مینا میں اتری، بعض آیات جو ہے وہ عرفات میں اتری، اور بعض آیات مبارک جو ہے واپسی کے سفر میں راستے میں اتری، لیکن ان سب کو سور مدنیہ کہا جاتا ہے. تو جو سورت آج ہم تلاوت کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اس کا نام سورۃ ہود ہے، اور یہ سورۃ مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے قبل اتری ہے، اور اس کے 10 رکوع ہیں اور 123 تقریباً آیات ہیں. اس سورت مبارک کا بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، یعنی بالکل جو اس کا سب سے اہم گویا کہ عمود ہے، بنیاد ہے اور اصل ہے،
تو اس صورت کا تعلق بھی جو ہے وہ عالم آخرت سے ہے، اس صورت کا تعلق بھی جو ہے وہ قیامت سے ہے اور احوال قیامت سے ہے، تو اس لیے اس کا زیادہ عمود جو ہے وہ اس بات معاد ہے۔ اور یہی وہ صورت مبارک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جب سفید بال آنے لگے تو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ بوڑھا ہونا شروع ہو گئے، اب تو سفید بال آنے لگ گئے، تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی علامات جو ہے وہ آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اصل بات یہ ہے کہ شیبتنی ہود واخواتہا، کہ یہ سورت ہود اور اس کے مماثل جو صورتیں ہیں نا انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کہ یہ سورت ہود ہے، اسی طرح سورت تکویر ہے اذا الشمس کورت، اسی طرح سورت مرسلات ہے، اسی طرح سورت الحاقہ ہے، اسی طرح سورت عما یتساءلون عن النبأ العظیم ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جن کا ذکر جس کے اندر قیامت کا ہولناک منظر ہے، ان صورتوں کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے، اور آپ کی شفاعت جو ہیں وہ تو ایسی عظیم شفاعتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ 3 قسم کی شفاعتیں ہوں گی۔ ایک تو میرے محبوب شفاعت فرمائیں گے پوری دنیا کے لیے، پورے معاشر کے لیے، جتنی مخلوق ہے، جتنی امتیں ہیں، سب کے لیے شفاعت ہوگی۔ اور وہ شفاعت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی حساب شروع فرمائے، اور اس کے بعد جو اہل جنت ہیں جنت میں جائیں، جو اہل نار ہیں نار میں جائیں، تو حساب پیشی شروع تو سماعت تو شروع۔ تو ایک شفاعت جو ہے وہ شفاعت کبریٰ ہے کہ جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے، تمام اللہ کے رسول جواب دے دیں گے، تو یہ شان صرف آمنہ کے لال کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، کہ ہے عوام میں محشر والوں اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اس شفاعت کے لیے تو میں اللہ کے آگے درخواست کروں گا۔ تو ایک شفاعت ہوگی تو تمام اہل محشر کے لیے کہ حساب شروع ہو جائے اور سماعت شروع ہو جائے، ایک قسم کی شفاعت تو یہ ہے۔ اور دوسری شفاعت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی امت میں سے میرا اللہ ان لوگوں کو آپ جنت میں داخل فرما دیں۔ تو شفاعت کی ایک قسم ہوگی جسے دخول جنت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمائیں گے، اور ایک تیسری شفاعت حضور کی قسم ہوگی کہ لِإِخْرَاجِ أُمَّتِهِ، کہ حضور کی وہ امت جو کبائر گناہوں میں مبتلا ہو کے جہنم میں پڑی ہے اس کو نکالنے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لِأُمَّتِي، میں اپنی امت کے لیے، امت کے گناہگاروں کے لیے شفاعت کروں گا کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ میری شفاعت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں گے تو ان کی شفاعت حضور نہیں فرمائیں۔ تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان صورتوں نے کیوں بوڑھا کر دیا، تو یاد رکھیں کہ یہ بھی رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے فکر ہے کہ آپ کو جب آیات قیامت سامنے آتی، قیامت کے ہولناک مناظر سامنے آتے، تو حضور کو فکر یہ ہوتی کہ یا رب امتی یا رب امتی، کہ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا جب قیامت کی ایسی ہولناک سختی ہوگی، تو میری امت کا کیا احوال ہوگا۔ تو اسی لیے یہ صورت مبارک ان صورتوں میں ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شیبتنی ہود واخواتہا،
جو مجھے صورت ہود میں اور اس کی بہنیں یعنی اس کی ہم شکل جو صورتیں ہیں جن میں اللہ نے قیامت کے مناظر کا ذکر کیا ہے انہوں نے بوڑھا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بعض صحابہ تو فرماتے ہیں کہ تقریباً 17 بال مبارک جو تھے وہ سفید، یعنی صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ سرکار کے ایک ایک بال مبارک پر بھی نظر ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اسی لیے آپ یاد رکھیں کہ اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ قیامت. اور دوسری بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ سورتوں کے جو نام ہیں مثلا سورت البقرہ، سورت آل عمران یا سورت ہود، وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں وہی واقعے کا ذکر ہوتا ہے، اس قصے کا ذکر ہوتا ہے. آل عمران کا ذکر ہے تو نام سورت کا آل عمران ہو. تو سورت مبارک میں چونکہ وہ گائے کا قصہ ہے بنو اسرائیل کے معاملے میں تو اس لیے اس کا نام بھی سورت البقرہ ہے. اس میں بھی چونکہ وہ واقعات ہیں جن کا تعلق ہود سے ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو ان کے واقعات کا چونکہ ذکر ہے تو اس لیے اس سورت کا نام بھی سورت ہود ہے. اب اسی طرح اس سے پہلے آپ نے سورت یونس پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کہتی ہے ربط ما بین السور، کہ سورتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں یا خیر القرون کے زمانے میں تو ایسے احوال پیدا ہی نہیں ہوئے، لیکن جوں جوں زمانہ میرے آقا سے دور ہوتا گیا تو دشمنان اسلام نے اللہ کے قرآن میں شبہات پھیلانے کے لیے بہت سارے اعتراض کیے، جن میں ایک اہم اعتراض یہ بھی ہے کہ دیکھو جی اللہ کا قرآن ہے لیکن کہ واقعات آپس میں نہیں جڑتے ہیں، صورتیں آپس میں نہیں جڑتی ہیں، ان میں ربط نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کا کلام تو بڑا مربوط ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے پھر علماء نے جواب دیے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جہاں باطل پیدا ہوتا ہے وہاں اللہ علماء حق بھی پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جہاں فرعون ہوتے ہیں تو اللہ پاک پر کسی موسیٰ کو بھی بھیج دیتے ہیں. تو علماء نے پھر یہ کتابیں لکھی کہ جس میں انہوں نے ربط بین الآیات والسور، کہ ایک آیت کا دوسری آیت سے کیا تعلق ہے اور ایک سورت کا دوسری سورت سے کیا تعلق ہے. تو اس لیے آپ نے پچھلی آیت مبارک جو پڑھی ہے تو وہ کہاں ختم ہوئی تھی؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو لے آئے، نہیں لاتا تو چھوڑ دے، آپ غم نہ کریں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ تو اسی کی پیروی کریں جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے. آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی پہ جمے رہے حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، کہ وہ وقت آ جائے جب اللہ فیصلہ کریں گے. اور فیصلے کا وقت کب ہوگا؟ قیامت کے دن. اصل فیصلہ تو قیامت میں ہوگا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کون سرفراز ہے اور کون نامراد ہے، کون مفلحون میں ہے اور کون خاسرون میں ہے. اس لیے فرمایا حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے. تو اب چونکہ ذکر تھا کہ وہ فیصلے کا دن آ جائے گا، تو اب فیصلے کا دن کب ہوگا؟ قیامت. تو اس صورت مبارک میں بھی ذکر کیا پڑھیں گے ہم؟ قیامت کا. تو اس لیے دونوں صورتوں کا آپس کے اندر ایک بہت بڑا تعلق ہے. اچھا، اور اسی میں آپ دیکھ لیں کہ پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اعلان کر دیں کہ اے لوگوں، اگر تمہیں میرے دین میں جو کچھ لے کے آیا ہوں اس میں کوئی شک ہے، مرو اپنے شک میں.
میں فلا اعبد الذین، میں تو ہرگز اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس اللہ کی عبادت کروں گا جس نے تمہیں موت دینی ہے، اٹھانا ہے، اور اس کے بعد یہی میں حکم دیا گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے وہاں اعلان کیا تھا کہ اللہ کی عبادت ہوگی، اور یہاں بھی کیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر وبشیر۔ تو اب آپ دیکھیں گے وہاں بھی وہی حکم ہے اور یہاں بھی وہی حکم ہے، تو آپس میں صورتیں کیسی جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے اللہ نے اس صورت میں فرمایا تھا کہ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها۔ اللہ نے فرمایا کہہ دے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جو ہدایت پکڑے گا اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن ضل، اور جو گمراہی اختیار کرے گا گمراہی کا وبال اسی پہ ہوگا، وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر کوئی نگران بنا کے تو نہیں بھیجا گیا کہ زبردستی پکڑ کے تم کو اسلام میں داخل کرو۔ میری ذمہ داری ہے کہ جو حق آ گیا میں نے پہنچا دیا، جو اللہ نے قرآن اتار دیا میں نے سنا دیا، جو اللہ نے دین دے دیا میں نے تبلیغ کر دی۔ اب اگر ہدایت پکڑو تو تمہارا بھلا ہے اور گمراہی میں پڑھو تو تمہارا گھاٹا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں بھی یہی تھا، اور اس قرآن کی اس سورت جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں کیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کسی کی عبادت نہ کرو مگر کس کی، اللہ کی۔ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، اللہ نے مجھے ڈرانے والا، جو نہ مانے ان کو ڈرانے والا اور جو مانے ان کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ میں تو نذیر و بشیر ہوں، زبردستی تمہیں تھوڑا داخل کروں گا۔ اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں کفر کرنے والوں کو ڈراتا رہوں، ایمان لانے والوں کو اللہ کی خوشخبریاں سناتا رہوں، یہی میرا وظیفہ ہے۔ میں تم پہ نگران نہیں اور نہ میں تمہیں زبردستی ایمان میں داخل کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں ساری صورتوں کو جوڑ کے دیکھیں کہ اللہ کے کلام میں کیسا حسن ہے، اللہ کے کلام میں کیسی ترتیب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ موتی کے ساتھ موتی جڑا ہوا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی یقین ہو، کیونکہ جب تک آدمی تدبر نہیں کرے گا۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا ان کا عیسائیت کا بہت بڑا پادری ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ اس کا ایک مقام ہے، اس کے پاس اس کا ایک دوست آیا ملنے کے لیے، تو دوست تھے، بے تکلف تھے، اس کے گھر میں بیٹھا تو وہ اس کے لیے گھر میں چائے کے لیے کہنے کے لیے گیا۔ تو صاف بات ہے جب دوست کے گھر میں آدمی آتا ہے تکلف تو نہیں ہوتا ہے، تو میز پہ جو کتابیں رکھی تھی مہمان اٹھا کے دیکھنے لگا کہ جب تک چائے لاتے ہیں میں بھی پڑھتا ہی رہوں۔ تو اس نے دیکھا، وہ حیران ہو گیا کہ عیسائی ہے اور یہ پادری ہے اور یہ ہمارا بہت بڑا راہبر ہے، اور اس کی میز میں تو اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ چائے لے کے آیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ کیا ہے؟ یہ تو قرآن ہے، یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا بڑے بے وقوف ہو، اللہ نے یہ قرآن تو ساری مخلوق کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا تم بڑے احمق ہو، اللہ نے تو کسی جگہ قرآن میں نہیں کہا کہ میں یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اس کی تو عالمی دعوت ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ وہ تو قرآن ساری مخلوق کے لیے ہے، وہ تو کائنات کے ہر بندے کے لیے ہے، ہر آدمی کے لیے ہے، جو جتنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لے۔
تو جب اللہ کے اس قرآن میں تمام عالم کو خطاب کیا گیا ہے تو ان انسانوں میں بھی ایک انسان ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، جتنا فائدہ مجھے اٹھایا جا سکتا ہے میں اٹھاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو ہے وہ کہنے لگا کہ پادری صاحب مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، یہ آپ نے ایک ایسی کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور اس میں تو دیکھیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس قرآن میں نے بھی دیکھا ہے، چلو آج ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو کل قرآن پاک سے ایک غلطی جو ہے نا ڈھونڈ کے لاؤں گا، پھر تو آپ مان لیں گے نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جب اس میں غلطی ہے تو خدا تو غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ تو پادری صاحب نے کہا کہ ہاں یہ بڑی اچھی بات، اب تم نے بڑے اصول کی بات کی۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کتاب ہے کہتا جی مسلمان ہو گیا ہم نہیں پڑھتے، یہ کوئی بات ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب چونکہ عیسائیوں کی ہے ہم نہیں پڑھتے، یہ کتاب چونکہ یہودیوں کی ہے لہذا نہیں پڑھتی ہے، تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ اس میں جو غلط ہے وہ ڈھونڈو۔ انہوں نے کہا جی بات سنیں کہ زیادہ وقت تو نہیں ہے میرے پاس، میں بڑا مشغول ہوں مصروف ہوں، لیکن آپ مجھے قرآن دے دیں اور کل اسی وقت 24 گھنٹے میں زیادہ تو نہیں کہتا لیکن ایک ایسی غلطی پکڑ کے آپ کو قرآن کی دکھاؤں گا جو آپ بھی مانیں گے کہ یہ غلطی ہے۔ تو پادری نے کہا کہ ہاں بہت اچھی بات، انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اور میں چاہتا ہوں اسی طرح میری لوگ جو ہیں میرے پڑھے لکھا طبقہ جو ہے وہ ریسرچ کرے اور قرآن کی غلطیاں نکالو تاکہ ہم دنیا کو بتلا سکیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی۔ تو پادری نے لکھا کہ دوسرے دن وہ میرا دوست جو ہے وہ غائب ہو گیا، تو میں نے اس کو ٹیلی فون کیا، میں تو انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ابھی آج میں قرآن دیکھ نہیں سکا، مجھے تھوڑا اور ٹائم دے۔ تو میں نے کہا کتنا ٹائم چاہیے؟ انہوں نے کہا ایک ہفتہ میں کر۔ وہ کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد میں نے اسے فون کیا تو بھائی ہفتہ گزر گیا اور قرآن تو میرا واپس کرو، چلو غلطی ملی ہے۔ انہوں نے کہا میں خود مسلمان ہو گیا، غلطی کیا واپس کر۔ انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا تو غلطی ہے کہاں سے نکال کر لیا ہوں۔ میں نے کہا چلو وہی اسلام کی بات ہی مجھے سنا دو۔ اس نے کہا جب 8 دن میں نے محنت کی ہے قرآن کی غلطی پکڑنے کے لیے تو قرآن میرے دل میں اتر گیا، میں نے مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پادری صاحب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اسلام لے آؤ۔ اس نے کہا یار تم خوش نصیب ہو، اللہ نے تیرا سینہ کھول دیا، میں اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں ابھی میرا سینہ کھلا، دعا کرو کہ اللہ میرے لیے بھی کوئی ہدایت کا راستہ پیدا کرے۔ لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ 1400 سال پہلے جو سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ایک خبر جو ہے وہ غلط نہیں نکلتی، ایک بات جو حضور نے بتلائی ہے وہ آج تک کوئی دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی۔ ابھی آپ دیکھ لیں ایمان سے کہیں حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا جب دولت والے بخیل ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ تمہارے حاکم، تمہارے امیر اور تمہارے بڑے بڑے عہدوں پہ وہ لوگ آئیں گے جو فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، اور جو ہر لحاظ سے بالکل ادنا ہوں گے، غلاموں سے پیدا ہوئے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے سر پہ بیٹھے ہیں۔ دو، اور تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ تمہارے عالم جو ہوں گے، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو مولوی اور علامہ اور عالم، وہ اصل جاہل ہوں گے۔ اب ٹھنڈے دل سے ذرا آنکھوں میں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو چھوڑ دو جھگڑوں کو کہ یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے اور یہ سبز پگڑی والا ہے، یہ کالی والا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے،
اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں. اب ٹھنڈے دل سے سوچو کہ سرکار دو عالم نے جو فرمایا ہے، آج ایمان سے نظر ڈالیں پورے ملک کے اندر کہ جتنے لوگ تمہیں بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے رہبر نظر آ رہے ہیں، ان میں عالم کتنی ہیں؟ بغیر اعتراض کے، بغیر کسی پارٹی کے، بغیر کسی جماعت کے، بطور ایک مسلمان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آخری بات کو دیکھیں کہ حضور نے جو فرمایا ہے، اور فرمایا وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات جو ہے وہ عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. اب ذرا غور کریں ہر گھر پہ، اب مولوی کی داڑھی ہو یا پیر کی داڑھی ہے عورت کے ہاتھ. تمہاری تو ہے نہیں، ایسی یہ تکلیف ہی نہیں. تم تو دونوں برابر ہو، نہ اس کی داڑھی ہے نہ اس کی داڑھی، تمہارا گزارا تو ٹھیک چل رہا ہے. یعنی آج شرط لگا لیں کہ عورت چاہے کہ میں اپنی لڑکی کا رشتہ فلاں جگہ کروں گی، جرات ہی نہیں ہے خاوند کو کہ بدل سکے. عورت کہے یہ بندہ میرے گھر میں نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں نہیں رہوں گی، ٹھیک ہے جناب چھوڑتے ہیں. تم جتنی کما رہے ہو ماں باپ کو بھیج دے وہ سرکاری حکم تاریخ کو پیسے گن لیا کر. ٹھنڈے پھر اس پہ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہو، یہ کسی پہ اعتراض نہیں. ہر آدمی اپنے گھر پہ نظر ڈالے، ہر آدمی اپنی بیوی پہ نظر ڈالے. کوئی 2 آدمی 4 آدمی ہوں گے بیچارے، یا کوئی ہمارے جیسے پاگل ہوں گے بلوچ چلو، اب تو سنتے نہیں نا جھگڑا کیا ہو. ہم تو ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، ہم تو الٹی کھوپڑی کی قوم ہے نا. ہم تو مردوں ہی نہیں سنتے تو بیوی کیا سنیں گے. تو یہ تو مستثنا ہوتی ہے باتیں. اب اس کے بعد پھر دیکھیں حضور نے کیا فرمایا بطن الارض خیر من ظہرہا. جب یہ نشانیاں آ جائیں تو پھر زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے زمین کی پشت سے، یعنی پھر قبر میں چلا جانا بہتر ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا جو بغیر جوتیوں کے بکریاں چراتے تھے اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے. ایک ایک چیز پہ نظر ڈالیں. حضور پاک نے فرمایا کہ جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، گانے گانے والیاں عام ہو جائیں گی. اب ایمان سے کہیں کیا ہو رہا ہے؟ بسنت میں کیا ہوتا ہے، کرسمس میں کیا ہوتا ہے، بیچ پہ کیا ہوتا ہے، نیو ایئر نائٹ کس طرح منائی جاتی ہے. ایمان سے 1400 سال پہلے حضور بچہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کاسیات عاریات، ایسی عورتیں ہوں گی جو بظاہر کہیں گی کہ لباس پہنا ہے لیکن عریاں ہوں گی. کیا مانا؟ یا تو اتنا باریک لباس ہے کہ پردے کے اندر سے جو اس کے قمیص کے اندر اس نے بنیان پہنی ہوئی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. تو ایسے کپڑے پہننے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے کپڑے پہننے کی وہی بیٹی کو تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کپڑے کے بعد ہی بدن تو نظر آ رہا ہے. کپڑا تو تھا سطر چھپانے کے لیے، بدن کو چھپانے کے لیے. ڈھیلی لمبی چادر اوپر ڈال دے تاکہ نظر نہ آئے کہ اس کے فگر کیا ہے. اگر تم نے ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ ہر چیز ہر مال الگ الگ نظر آ رہا ہے، تو اب دیکھیں حضور نے جو نقشہ کھینچا. اور حضور نے فرمایا کہ ان عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی جو ہمیں باریک کریں گی، جو اپنے بالوں کے ساتھ اور بال جوڑ کے بال لمبے کریں گی.
یا اپنے بالوں کو کاٹ کے مردوں کی شکل دیں گی. حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا نا. اب ایمان سے کہیں ہے یعنی بالکل ایسے خبر دی ہے نا میرے آقا نے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منظر بالکل صاف ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے 10 علامتوں کا ظہور ہوگا. اب معلوم یہ ہوتا ہے بالکل کہ ایسے آنکھوں کے سامنے ہمارے سب کچھ موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا اللہ حکم دیں گے آسمانوں کو ایک حصہ پانی روک دو. زمین کو حکم دیں گے کہ ایک حصہ اپنی برکتیں روک دو. پھر حکم دیں گے کہ آدھا روک دو. پھر حکم دیں گے کہ 2/3 روک دو. فرمایا ہر جگہ قحط کا عالم ہوگا, لوگ پانی پہ لڑیں گے. اب آپ دنیا کی عالمی رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں کتنے ملک ہیں جن میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. 1 2 نہیں, 1000 2000 نہیں, لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. ایک مشرق میں آئے گا, ایک مغرب میں آئے گا, اور ایک وسط میں آئے گا کہ زمینیں دھنس جائیں گی. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دجال کا خروج ہوگا. اب اندازہ ذرا سوچتے جائیں گے جو حضور نے فرمایا منظر سامنے آئے گا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی, اور مقام بھی بتلا دیا کہ وہ بابق یا دابق کے مقام کے دمشق کے قریب میں ہوگی. اور یہ بھی بتلا دیا کہ عیسائی اور مسلمان اکٹھے ہوں گے, فتح ہوگی, پھر عیسائی اور مسلمان آپس میں لڑیں گے. یعنی ایسا منظر ہے کہ جدھر نظر ڈالو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے آ رہا. 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن, آپ حیران ہوں گے, مسلم کے اندر یہ حدیث ہے, کسی عام کتاب کی حدیث نہیں. یعنی اللہ نے جو شان بخشی ہے نا ان 2 کتابوں کو, ویسے تو تمام حدیث کی کتابیں ہمارے آنکھوں پہ ہیں, یا ستہ ہو یا ان کے علاوہ مصنف ہوں, مسانید ہوں, سنن ہوں, آمنا. اللہ تمام محدثین کی محنتوں کو قبول فرمائیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان میں سے جو شرف بخشا ہے نا کتاب بخاری اور مسلم کو ایک مقام دیا ہے. اس میں حدیث مبارک ہے کہ حضور نے اعلان کیا, اعلان ہوتا تھا پہلے لوگوں الصلاۃ جامعۃ, نماز کھڑی ہونے میں جماعت کے جلدی اکٹھے ہو جاؤ, سب اکٹھے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر پہ بیٹھے
اور اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک خاص واقعے کے لیے بلایا ہے کہ تمیم داری جو ہیں وہ اسلام لائے ہیں، صحابی بن گئے، اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے جو بڑا عجیب واقعہ ہے، وہی سنانے کے لیے میں نے تم کو جمع کیا۔ اور فرمایا کہ اس واقعے کو سنو، وہ اپنے آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کر کے آئے ہیں، اور میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ میری امت میں دجال نکلے گا اور مشرق کی جانب سے فلاں طرف سے نکلے گا، اور دجال کے پاس اتنی استدراجی قوتیں ہوں گی، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ دریاؤں کو حکم دے گا تو دریا چل پڑیں گے، آسمان کو اشارہ کرے گا تو بارش برسنی شروع ہو جائے گی، اور زمینوں کو حکم دے گا تو سونا چاندی نکال کے پیر پھینک دے گی۔ فرمایا کہ یہ میرا صحابی جو ابھی اسلام لایا ہے، اس نے ایک عجیب واقعہ سنایا ہے، اس کے واقعے کو سنے تو تمیم داری کہتی ہے کہ ہم کچھ عرب لوگ تھے، ایک کشتی میں سوار ہو کے اپنے تجارتی امور کے لیے ہم نکلے تھے، اور کچھ قبیلہ لخم کے لوگ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ اتفاق کی بات ایسی ہے کہ ہم جس کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جو ہے وہ طوفانی ہواؤں کا شکار ہو گئی، اور وہ ہواؤں کے تھپیڑے کھاتے کھاتے ہم اپنی طرف جانا چاہتے ہیں، ہوائیں اور جگہ لے جاتی ہیں، انہوں نے ہمیں ایک جزیرے میں اتار پھینکا، ہم بے بس ہو گئے، کیا کریں، ہوا ہے، کشتی چلتی نہیں، ایک کنارے پہ اترے۔ جب کنارے پہ اترے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسی بلا دیکھی کہ سیاہ رنگ کی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بالوں میں ڈھکی ہوئی ہے اور سامنے کھڑی ہے، ہم ڈر گئے، انہوں نے کہا تم کیا بلا ہو؟ تو وہ بلا بولنے لگ پڑی، اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ یہ حدیث جساسہ بڑی مشہور ہے محدثین میں۔ اس نے کہا جساسہ کیا بلا؟ اس نے کہا بس تقریر سے تم باقی باتیں چھوڑو، میں جساسہ ہوں، یہ سامنے جلدی سے بھاگو، اور سامنے تمہیں ایک گرجا ملے گا، ایک چرچ ملے گا، اس کے اندر جاؤ، وہاں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے، جلدی پہنچو۔ وہ کہتے ہیں ہم پہلے ڈرے ہوئے تھے کہ ایک بلا ہے، بلا بولتی ہے، اس نے جو ہی ہمیں اشارہ کیا ہم تو ایسے بھاگے، ہم ایسے ڈرے ہوئے تھے کہ بھاگے، اس نے کہا کہ بھاگو تو ہم تو پھر دوڑے، ہم نے کہا اس سے تو جان چھوٹے نا، آگے تو جو ہے دیکھا جائے گا۔ ہم جب دوڑتے گئے اور سارے آدمی ہیں، کوئی ایک دو نہیں کئی بندے ہیں، دوڑتے آگے گئے تو ہمیں ایک عمارت نظر آئی، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی عمارت ہے اور باقی وہ چرچ کی طرح ہے جیسے عیسائیوں کے چرچ ہوتے ہیں، اور وہی علامات ہیں باہر سے۔ تو ہم دوڑے گئے، انہوں نے کہا چلو یار اور ہو نہ ہو، اس نے پتہ نہیں جھوٹ کہا سچ کہا، چلو کوئی رہنے کی جگہ تو ملی، مکان ہے تو آخر کوئی پانی وانی کمرہ شمرہ کوئی بنا تو ہوگی نا، اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے۔ وہ کہتے ہم گئے اور دروازے کھولتے گئے، اندر گئے تو ہم نے دیکھا، ہم حیران ہو گئے کہ ایک آدمی ہے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اور گردن میں بھی زنجیر ہے اور پاؤں میں بھی زنجیر ہے، اور یوں کر کے ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہم اور حیران ہو گئے، تو جب ہم ڈرنے لگے اس نے کہا ڈرو نہیں، جساسہ نے بھیجا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو میں انتظار کر رہا تھا، تمہارا وہ؟ نے کہا ہاں عرب ہے۔ اچھا، اس نے کہا ایک مجھے بات بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس میں پانی ہے ابھی کہ نہیں؟ میں نے کہا وہاں تو بہت پانی ہے، اس نے کہا وہ خشک ہو جائے گا، اور
اس نے کہا کہ تمہارے ملک میں فلاں علاقہ جو ہے اس میں ایک باغ ہے بہت بڑا کھجوروں کا، وہ ابھی پھلتا ہے؟ انہوں نے کہا پھلتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ بہت جلدی گزر جائے گا۔ ہم نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا تم میرے بارے میں مت پوچھو، بس جب میں آؤں گا تو پھر پتہ لگے گا کہ کیسا فتنہ آتا ہے دنیا کے اندر۔ ایک وقت تک کے لیے میں قید ہوں لیکن میں نکلوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نشانیاں بتلائے، کبھی تو ہمیں عرب کی بات بتلائے، کبھی ہمیں شام کی پوچھے، کبھی ہمیں اردن کی پوچھے، کبھی ہمیں بیت المقدس کے بارے میں پوچھے، کبھی بالکل ایسی ایسی نشانیاں دے کے ہم سمجھے کما رہے ہیں۔ اس نے کیسے دیکھ لیا؟ وہاں کے رہنے والے تو ہم لوگ ہیں، تجارت میں ہم پھرتے رہتے تھے۔ وہ ساری پوچھتا گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا ایک بات بتائیں کہ وہ یثرب آباد ہو گیا؟ پہلے مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا نا۔ ہم نے کہا ہاں وہاں تو آبادی ہو گئی، ایک نبی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ سچا نبی۔ تو تبھی امداری کہتے ہیں میرے دل میں اسی وقت بات اللہ نے ڈال دی کہ اگر اللہ نے ادھر سے بچا لیا نا، زندہ واپس گئے تو میں تو جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن شواہد یہی ملتے ہیں کہ وہ دجال ہے اور وہ ایک وقت مقرر تک بندہ ہوا ہے اور اس کے بعد وہ نکلے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر ایک دھواں نکلے گا۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ ایک دھواں ہوگا، اس دھوئیں کا یہ عالم ہوگا کہ معلوم ہوگا کہ پوری دنیا پہ چھا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دابہ، ایک جانور نکلے گا جو باتیں کرے گا۔ تو اس لیے حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے جو خبریں آپ کو دی ہیں تو دیکھو یہ واقعہ ان کی تصدیق کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل معلوم ہوتا ہے کہ عین اسی طرح واقعات پیش آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے سامنے یہ جو منظر ہے وہ بالکل علماء اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ تمام علامات قیامت صغریٰ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب باقی وہ 10 نشانیاں بڑی رہ گئی ہیں جن میں خروج دابہ ہے، یاد رکھ لیں، اور ایک خروج دجال ہے، اور خروج مہدی ہے، نزول عیسیٰ ابن مریم ہے، خروج یاجوج و ماجوج ہے، اور اس کے بعد سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا اور توبہ کے دروازے بند۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ایک امت پہ میرے وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ لوگ بیوی کے فرما بردار ہوں گے اور اپنی ماں کے نافرمان ہوں گے۔ آپ اللہ کے کعبے، اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کا جھگڑا نہیں نا۔ ایمان سے کہیں آج کیا خیال ہے؟ 100 میں سے 99 بچے کا کیا حال ہے؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں ابروا لاصدقائہم، اپنے دوستوں کے لیے بڑے سخی، بڑے نیک، بڑے فراخ دل، بڑے محبت کرنے والے، لیکن ماں باپ سے نفرت کرنے والے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ اب آپ ذرا نظر ڈالائیں کہ تمہارے ہماری اولادیں ہیں، دوست ہیں، بچے ہیں، دیکھیں رات کو دوستوں کے ساتھ تو 2 بجے رات تک بیٹھے رہیں گے، باپ کے پاس 5 منٹ کے لیے باپ بلا دیں گے، اچھا جی ڈیڈی کیا کہتے ہیں؟ اچھا اوکے گڈ لک، گڈ نائٹ۔ ایمان سے کہیں یہ سامنے ہے کہ نہیں؟ دوست کو لینے کے لیے ساری رات ایئرپورٹ پہ کھڑا رہے گا، کہ جی بھائی جہاں لیٹ ہو گیا 3 بجے آیا، لے کے آئے گا، ہوٹل میں جائے گا، کھانا کھلائے گا، اور لوگ تعریفیں کریں گے جی بڑا اچھا آدمی ہے۔ اور باپ اگر بھوکا بھی پڑا ہو تو نہیں پوچھے گا کہ ابا جان آج آپ نے کھانا بھی کھایا ہے؟ ایمان سے کہیں یہ منظر بالکل سامنے ہے۔
اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت ہوگی لیکن مرد اپنی شکل، اپنی حلیہ، اپنا لباس ایسا بنائیں گے جیسے عورتیں ہوتی ہیں، اور عورتیں ایسے لباس اور شکل بنائے گی جیسے مرد ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ سامنے ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈے دل سے کسی پہ اعتراض کی بات نہیں، غور کرنے کی بات ہے کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قیامت آئے کہ نہ آئے گی؟ پھر تباہی اور بربادی آئے گی کہ نہ آئے گی؟ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اس دن تم ذلیل ہو جاؤ گے جب تم دولت کی ہوس میں بڑھ جاؤ گے، جہاد سے نفرت کرو گے، موت سے ڈرو گے اور دنیا سے محبت کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج ایمان سے کہیں یہی ماحول بنایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو کوئی جذبہ بھی ہو تو کہیں چھوڑو یہ پاگل آدمی ہے، سب بے وقوف پاگل آدمی، بڑا ڈنڈے چھوٹے لے کر بھی بندہ جا کے ہوائی جہازوں سے لڑ سکتا ہے، بے وقوف ہے کہ نہیں؟ پاگل ہے جی، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یعنی اس کے اندر جو تھوڑا بہت ایمان موجود ہے ابھی اس کی قسمت اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو یا لکڑی ہو، وہ پاگل ہے۔ اور جو آدمی ماشاءاللہ بڑے آرام سے بیٹھا ہو اور دولت کما رہا ہے اور جناب کسی جھگڑے میں نہیں، اور چھوڑیں جی کوئی جہاد، کوئی نماز، کوئی روزہ، اور جی دنیا ہے جی کماؤ بادشاہ، مرنے کے بغیر توبہ کرنے کا نہیں، دیکھو بڑا کامیاب آدمی۔ اور جو آدمی اب بھی ایمان سے کہنے اپنے ملک سے یہاں آیا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ریت ڈھوتا ہے، اینٹیں ڈھوتا ہے، سارا دن گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے شام کو 50-40 ریال کماتا ہے، اس کے مقابلے پہ ایک آدمی موبائل کھڑے کر کے جھوٹی کالیں کرواتا ہے، وہ 1000 کما لیتا ہے، اس کو 50 ریال نہیں ملتے، کہتے دیکھو جی بے وقوف ہے کہ نہیں، ہماری طرح کام کرے گا، ہم روز 500-1000 کما لیتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں انشاءاللہ تو 5 سال جیل رہتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی شیطان نے دماغ میں ڈالا ہوا ہے، یار تختی دخت ہوتا رہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب اس صورت میں غور کریں، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا الف لام را، بس یاد رکھیں یہ حروف مقطعات ہیں جو ہر صورتوں کی ابتدا میں ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی ایک ایک حرف۔ تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ اعلم، ان کے جو معانی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، چونکہ ان کو نہیں کھولا گیا تو کسی کو طاقت نہیں کہ کھول سکے۔ بہت سارے علماء نے ان کے بارے میں کچھ روایات بنائی ہیں، پیش کی ہیں، کچھ دلائل دیے ہیں کہ یہ عربوں میں استعمال ہوتے تھے، اور یہ کنایات ہیں، یہ اشارات ہیں۔ بعد نے کہا کہ ان سے اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے، اور بعد نے کہا کہ جیسے الف سے اللہ ہے، لام سے جبرائیل ہے اور رے سے قرآن ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، جبریل لایا ہے اور اترا قرآن ہے، تو انہوں نے الف لام را سی ہے۔ لیکن یہ سب باتیں جو ہیں قابل حجت نہیں، قابل استدلال نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ باتیں ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں سمجھاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کہ جن پہ قرآن اترا ہے وہ ہمیں بتا دیتے کہ بھی الف لام را کا یہ معنی ہے، حامیم کا یہ معنی ہے، الف لام میم کا یہ معنی ہے۔ تو جب حضور نے نہیں بتلایا تو مانا ہم بھی خاموش ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اب دیکھیں علامات قیامت تو موجود ہیں، لیکن قیامت کب ہوگی یہ اللہ نے نہیں بتلایا۔ قرآن موجود ہے، احکام موجود ہیں، چند حروف ہیں اللہ نے نہیں بتائے، حکمت ہے اللہ کی۔ اسی فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یاد رکھو احکمت آیاتہ کیا مانا؟ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ جیسے پہلی کتابیں آتی تھیں، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آئی تو پہلے کچھ حکم منسوخ ہو گئے، وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں،
لیکن قرآن کی آیات ایسی ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں. حضور کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے، اللہ کا قرآن بھی قیامت تک کے لیے. اللہ کے قرآن کو ختم کر کے بعد میں کوئی کتاب نہیں آئے گی. اللہ کے قرآن کو منسوخ کرنے والی کوئی چیز نہیں آئے گی. اور بعد علماء نے فرمایا وہ حکمت کہ اللہ کے قرآن کی جو آیات ہیں وہ حکمتوں سے پر ہیں، اس میں حکمتیں ہیں، اس میں اسرار ہیں، اس میں احکام ہیں، وہ بڑی جامع معنی کامل مکمل آیات. فرمایا حکمت آیاتہ ثم فصلت. اس کے بعد اللہ نے ان آیات کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اجمال کو اللہ نے واضح کر دیا ہے. اور یہ آیات قرآن کس کی ہیں؟ من لدن حکیم خبیر. یہ اللہ کی قرآن کی آیات اس اللہ کی طرف سے ہیں جو حکمت والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، جن کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور خبیر بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ، اور ہر کام کے انتہا تک جاننے والے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا مآل کیا ہوگا، اس کی عاقبت کیا ہوگی. اس لیے فرمایا من لدن حکیم خبیر. اور قرآن کی آیتیں کہتی کیا ہیں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ. عبادت کس کے لیے ہے؟ یاد رکھو، یہ جو دعا مانگتے ہو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے. نظر، نیاز، منت منوتیاں، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے. طواف کیا ہے؟ عبادت ہے. قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ دعا مانگنا تو مخل عبادت ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ. اور اس کے بعد پھر اپنا وظیفہ بتلا رہے ہیں میرے بھاؤ. اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اور اس پروردگار عالم کی طرف سے میں ڈر سنانے والا. کیا مانا؟ جو کافر ہیں ان کو ڈر سنانے والا، جو بد کردار ہیں ان کو ڈر سنانے والا. اور اس کے بعد وہ بشیر، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا، اطاعت کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا. اللہ نے مجھے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا. یاد رکھیں نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، اصل معنی ہے ڈرانے والا. لیکن ڈرانے والا تو دشمن بھی ہوتا ہے، ڈرانے والا تو جانور بھی ہو سکتا ہے، سانپ بھی ہو سکتا ہے. لیکن لفظ نذیر میں لطافت ہے کہ ایسا ڈرانے والا جس کے دل میں شفقت بھری ہو. جیسے ماں باپ بھی ڈراتے ہیں نا بچے کو، لیکن محبت کی وجہ سے کہ ہمارا بیٹا ہلاک نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، بری صحبت میں تباہ نہ ہو جائے، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے برباد نہ ہو جائے. ڈرا تو وہ بھی رہے. استاد بھی ڈراتا ہے بیٹا نہیں پڑھو گے تو پھر کیا کرو گے؟ جھاڑو دو گے. بیٹا نہیں پڑھو گے تو میں ماروں گا تمہیں. لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ پڑھے اور ترقی کرے. اس لیے انبیاء چاہتے کیا ہے کہ لوگ ایمان میں آئیں اور جنت میں جائیں، جہنم سے بچیں. اس لیے وہ نذیر ہیں، بشیر. اور اس کے بعد 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 اور اس کے بعد